شازیہ چودھری کے قلم سے تحریر کردہ ناول آنچل میں جگنوں کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں اس ناولٹ کی جانب۔ آفیسرز کالونی میں دھیرے دھیرے شام اتر رہی تھی۔ کچھ گہرے بادلوں، سرمئی پہاڑوں کی ملگجی چوٹیوں اور سرسبز و شاداب وادی کے گھنے درختوں نے شام کے اس رنگ کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ شہلالہ اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ گیٹ کے سامنے گھر کے متوازی رخ پر سیاہ کولتار کی سڑک تھی، جس کے دونوں اطراف سفید اور پاپولر کے درخت ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ یہ سڑک ٹریفک کے لیے بہت کم استعمال کی جاتی تھی، اس لیے کالونی کے بچے بے فکری سے یہاں کرکٹ، فٹ بال اور دیگر پسندیدہ کھیل کھیلتے تھے۔ بوڑھے اور خواتین اکثر ٹولیوں کی صورت میں چہل قدمی کرتے نظر آتے تھے۔ مغرب کے بعد جب مائیں بچوں کو گھروں میں بلاتی تھیں تب کہیں یہاں سناٹا دیکھنے میں آتا تھا، اور اس وقت یہی سما تھا۔ مغرب ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ شہلالہ سخت اکتاہٹ کے عالم میں گیٹ سے کچھ فاصلے پر لگے سفیدے کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ چہرے پر بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات نمایاں تھے۔ پتہ نہیں ابیا اور بیجی کب لوٹیں گی ہسپتال سے، اس نے کوفت سے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ ویسے تو ڈیڈی کے آنے کا وقت بھی ہو چلا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر میں آ جائیں۔ مجھے گیٹ سے باہر کھڑا دیکھ کر یقیناً خفا بھی ہوں گے، مگر میں کیا کروں، اندر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ یا اللہ، کس درجہ بوریت ہے اس کالونی میں، نہ کوئی ہلچل، نہ ہنگامہ۔ اوفو، وہ دل ہی دل میں جھسپس ہو رہی تھی۔ چچی بھیا کو بھی نہیں پتا کہ میں باہر ہوں، اندر گھر میں ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھے، مگر نہیں، یقیناً مجھے اپنے محبوب ٹی وی کے آگے جمے ہوئے ہوں گے۔ ٹی وی کے آگے تو ساری دنیا بھول جاتے ہیں۔ وہ تعلیمی مصروفیات کے سبب بچپن سے شہر کے ہاسٹل میں ہی رہی تھی، کالونی میں کم ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ اپیا کی تو ایف اے کے بعد شجی بھیا سے شادی ہو گئی تھی۔ اس وقت شہلالہ 7ویں کلاس میں تھی۔ شجی بھیا ان کے سگے تایازاد تھے، بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ایسے میں عرفان صاحب انہیں اپنے گھر یہاں کالونی میں لے آئے۔ جب وہ پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہوئے تو اپنی بیٹی گل لالہ سے شادی کر دی، اور شادی کے بعد ان کے اسی گھر میں رہنے پر اصرار کیا تھا۔ وہ کہتے تھے شجا میرا گھر دامادنی بیٹا ہے، اور بیٹا باپ کے گھر ہی رشتہ ہے۔ یوں بھی ان کی جاب بھی یہیں تھی، اس لیے وہ بخوشی راضی ہو گئے تھے۔ وہ 6-7 سال قبل بی اے آنرز مکمل کرنے کے بعد مستقلاً کالونی لوٹی تھی، اور یہاں چند ماہ رہ کر ہی بور ہو گئی تھی۔ نہ کوئی دوست، نہ کوئی اور دلچسپی۔ ٹھنڈی ہواؤں سے بچنے کے لیے وہ سرخ شال کو اچھی طرح سر اور کندھوں پر پھیلائے ہوئے دور افق پر ڈوبتی سرخیوں پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ بے دلی کے باعث 2-3 دن سے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ سرخ اور سیاہ پرنٹ کا مرینا کا سوٹ شکن آلود اور ملگجا سا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں گم تھی، خبر بھی نہ ہوئی کہ کب متوازی سڑک پر عمودی لائن بنا دی بڑی سڑک سے تیز رفتاری سے آتی پجارو گھر کے گیٹ کی ڈھلوان روش پر آن رکی تھی۔ اندر سے ایک لمبے قد کا، کھلتی ہوئی رنگت اور گھنے چمکدار سیاہ بالوں والا وجیح سا مرد نکلا۔ بیل بجانے کی غرض سے دائیں جانب کے گیٹ لیمپ کے نیچے موجود سفید بٹن کو دبانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو اس پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ ہونٹ استعجاب کے عالم میں سکڑ گئے، روشن موٹی موٹی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ وہ کچھ ایسی کیفیت میں تھا جسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ اس کے سنجیدہ اور متین چہرے کے منجمد تاثرات میں خوشگواریت سی آ گئی، اور پیشانی کی شکنیں لمحے بھر میں غائب ہو گئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک ہی تحیر آمیز مسرت میں گر گیا ہو۔ شہلالہ ہنوز بیزاری کے عالم میں خود میں گم تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے سے پھڑپڑاتے شال کے پلو کو سمیٹے ہوئے اس نے یوں ہی نظر گھمائی اور ایک بے نیاز نگاہ آنے والی اجنبی شخص پر ڈالی۔ وہ بڑی دلچسپی اور شوق کے عالم میں اس کی طرف متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر دھیرے سے مسکرایا۔ ہیلو، کیسے مزاج ہیں؟ بھاری لہجہ، گھمبیرتا اور سنجیدگی کا امتزاج لیے ہوئے تھا۔ انداز میں حد درجہ وقار جھلک رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ ہیلو، شہلالہ نے کچھ الجھے ہوئے بے پرواہ انداز میں کہہ کر اپنی توجہ دوسری طرف مبذول کر لی۔ یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے۔ سالگرہ مبارک ہو۔ اس بار شہلالہ کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ اب حیران سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ 34 برس کا یہ سوبر سا مرد کیسے جانتا تھا کہ آج اس کا جنم دن ہے؟ اس دوران اندر سے ملازم نے گھنٹی کی آواز سن کر گیٹ کھول دیا تھا۔ اسے دیکھ کر زوردار سلام جھاڑا اور اپنی معیت میں اندر لے گیا تھا۔ کون ہے یہ صاحب؟ انداز تو خاصا شہانہ ہے۔ وہ حیرانی سے اسے اندر جاتے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ڈیڈی کے ملنے والے ہیں یا شجی بھائی کے۔ جب وہ جی بھر کر باہر کھڑے کھڑے بور ہو گئی تو مزمحل قدموں سے اندر چلی آئی اور لان میں کین کی کرسی پر بیٹھ کر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ اف، کب آئیں گے بیجی اور اپیا؟ اب وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ اندر ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، گویا وہ صاحب شجی بھیا کے ملنے والے تھے۔ ارے گڑیا، تم ادھر بیٹھی ہو، میں تمہیں اندر تلاش کر رہا تھا۔ اسی ساتھ شجی بھیا اس شاندار سے آدمی کے ہمراہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر آئے تھے۔ جی بس میں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے شال سنبھالتی سیدھی ہو گئی۔ یہ میری بہن جمع سالی ہے، شہلالہ۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اب مستقل طور پر کالونی آ گئی ہے۔ ارادہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ٹیچنگ لائن جوائن کر لے۔ شجی بھیا اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ شہلالہ حیران رہ گئی۔ وہ بہت کم شجی بھیا کے دوستوں سے متعارف ہوتی تھی۔
ان کے ہاں اس کا رواج نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ صاحب کچھ زیادہ ہی کلوز ہے گھر والوں سے۔ اور لالا، شاید تمہاری ان سے واقفیت ہو، یہ کالونی کی مشہور و معروف شخصیت ہیں آغا ہارون احمد۔ اس کالونی کا تعمیراتی کام ان کے والد صاحب کی زیر نگرانی تکمیل پایا تھا۔ کالونی کا پرائیویٹ کالج، ہاسپٹل اور دستکاری اسکول بھی انہوں نے تعمیر کرائے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد تمام انتظامات آغا ہارون نے سنبھال لیے ہیں۔ اس لیے اس خوبصورت کالونی کو مزید بہتر اور پرکشش بنانے کے لیے یہ آج کل ایک جامع منصوبہ ترتیب دے رہے ہیں، جس کے تحت بہت مختصر سی مدت میں کالونی میں کلب، ریسٹ ہاؤس، پلے گراؤنڈ اور تفریحی پارک بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ بلکہ تفریحی پارک تو تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ شہ لالہ نے گہری سانس لی۔ اب اندازہ ہوا تھا شچی بھیا کیوں اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ آقا ہارون کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور اس احساس نے اس کی ناگواری اور بیزاری کو مزید دو چند کر دیا تھا، تاہم وہ مہر بالب رہی۔ اگر مس شہ لالہ پسند کریں تو کالونی کے کالج میں انتظامی معاملات سنبھال سکتی ہیں۔ میڈم طلعت کالج کے پرنسپل ہیں، انہیں نظام چلانے کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین معاون کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے مس شہ لالہ کے تعاون سے ہم جلد ہی انٹر کالج کو ڈگری کالج میں تبدیل کر دیں گے۔ آقا کی تجویز پر شہ لالہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر ہولے سے اس کے لب متبسم ہوئے، اور اس کی نظروں میں اتنی چمک اور بھرپور تاثر تھا کہ شہ لالہ نے دوسرے لمحے نگاہ چرا لی۔ کیسے دیکھتے ہیں جسے کھائی تو جائے کا وہ دل ہی دل میں تل ملا رہی تھی۔ ہاں لالا، تجویز تو بہت شاندار ہے، کیا خیال ہے؟ چچی بھیا نے پرجوش انداز میں کہا۔ سوچوں گی، وہ دھیرے سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں آئی تو ٹیبل پر پڑے 2 گفٹ پیک دے کر متحیر رہ گئی۔ فرام آغا ہارون احمد ٹو شہ لالہ۔ اس کی نظروں میں زمین آسمان گھومنے لگے۔ مائی گاڈ، مجھے کس حساب میں تحفہ دیا ہے؟ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں گفٹ پیک کھولے۔ بیش قیمت جیولری سیٹ اور پرفیوم۔ اسے حیرانی کا دورہ پڑ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے کا نفیس سا کارڈ الگ سے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ انہیں کیسے علم ہوا میری سالگرہ کا؟ اور وہ الجھ رہی تھی، اس دوران شجی بھیا ادھر ہی چلے آئے تھے۔ پچھلے سال جب تم چھٹیوں میں شہر سے کالونی آئی تھے تو تمہاری سالگرہ والے دن آغا تم سے پہلی بار ملے تھے، شاید اس وقت کی بات یاد رہ گئی ہوگی۔ شجی بھیا نے نرمی سے وضاحت کی، اور شہ لالہ کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ پچھلے سال ویکینڈ پر وہ کالونی میں تھی، اتفاق سے چھٹی کا دن تھا، سبھی گھر پر موجود تھے۔ شام کو لان میں بیٹھے چائے کے لوازمات اور سالگرہ کے کیک کے ہمراہ سادہ سے انداز میں اس کی سالگرہ منا کر گفٹس دے رہے تھے، جب ملازم ڈیڈی کی اجازت پا کر آغا کو ادھر ہی لے آیا تھا۔ شہ لالہ سرسری سے سلام دعا کے بعد اندر چلی گئی تھی۔ اپیا بھی 2-4 باتوں کے بعد اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ اچھا، تو موصوف نے اتنی پرانی بات یاد رکھی تھی، جبھی تو اس کی صورت کچھ جانی پہچانی سے لگ رہی تھی، مگر مجھ میں ایسی کیا بات نظر آئی ہے اسے جو میرا جنم دن اتنے دھیان سے ذہن میں محفوظ رکھا؟ اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام سی سادہ سی لڑکی تھی، اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ شاید یہی بے نیازی آقا کو بھا گئی تھی۔ بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی شجی بھیا، اتنی معمولی سی بات آقا ہارون کو کیسے یاد رہ گئی؟ میرا مطلب ہے ہمارا تو ان سے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، حیرانی تو مجھے بھی ہے، شجی بھیا پرخیال انداز میں بولے۔ وہ میرا دوست بھی ہے، مگر بڑا موڈی، من موجی اور متلون مزاج ہے۔ کالونی میں اس کا بہت روب اور دبدبہ ہے۔ ظاہر ہے اتنی اونچی حیثیت ہے، ڈیڈی بھی اس کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں۔ کالونی والے اس سے حد درجہ خائف رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ بہت کم کسی کو لفٹ کراتا ہے، بس اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے۔ آپ یہ گفٹس واپس کر دیتے؟ بھئی جان نہ پہچان، بڑی خالہ سلام۔ آپ کے دوست ضرور ہوں گے، مگر میرے لیے تو قطعی اجنبی ہیں، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ اتنی ہمت کہاں سے لاتا، وہ سخت برا مانتا۔ وہ خفیف سے ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت سے اتنا جلال اور تمکنت ٹپکتی ہے کہ بندہ اس کے مزاج کے خلاف بات کہنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ امیر ہوں گے تو اپنے گھر میں ہوں، ہم پر کاہے کا روب جماتے ہیں؟ شہ لالہ نے ناک سے کویرتے ہوئے سر جھٹکا۔ دیکھو لالا، بیکار کی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اپیا اصرار کرتے کرتے عاجز آ گئی تھی، مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ یقین کیجیے میرا رتی برابر دل نہیں چاہ رہا دعوت میں جانے کو، پلیز اپیا، وہ لجاجت سے بولی۔ اس نے خاص طور پر بیجی سے تمہارے لیے کہلوایا تھا۔ دیکھو اتنے بڑے پیمانے پر آغا پیلس میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے، کالونی کے لوگ تو منتظر رہتے ہیں ایسے بلاووں کے۔ آغا ایک بار بلائے تو 100 بار سر کے بل چل کر جاتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس قسم کی شاہانہ دعوتوں میں شریک ہو کر، اور ایک تم ہو کے۔ اپیا برا سمو بناتے ہوئے بولی، مجھے معاف رکھیں ایسی دعوتوں سے۔ اس کی بیزاری بدستور قائم تھی۔ خام خواہ کی بوریت، اس نے ناک سکیڑی۔ ایک تو تم ہر شے سے بہت جلدی بور ہو جاتی ہو، اپیا زیٹ ہونے لگی۔ میں چاہ رہی تھی تمہاری تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی، پھر کالونی کی دیگر معززین سے ملاقات بھی ہو جاتی، دل بہل جاتا تمہارا۔ پھر سیدھی سی بات ہے، مجھے وہ بندہ ہی نہیں اچھا لگتا۔ عجب پراسرار سی شخصیت ہے اس کی، پھر اس کی گیدرنگ سے مجھے کیا واسطہ؟ وہ قطعیت سے بولی، اور اپیا کو ہار ماننا پڑی۔ شام کو شجی بھیا، اپیا اور ڈیڈی دعوت پر چلے گئے۔ بیجی اس کے خیال سے گھر پر رک گئی تھی۔ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم گئی۔ صوفے پر نیم دراز ہو کر پروگرام کو دیکھتے دیکھتے یوں ہی ذرا دیر کو اونگ آ گئی۔
مان فون کی تیز بیل پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، وال کلاک پر نظر گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ گزشتہ 1.5 گھنٹے سے محو خواب تھی۔ کمال ہے، پتہ ہی نہیں چلا وہ چپل گھسیٹتی لابی میں رکھے فون کی طرف بڑھی تھی۔ کھڑکی کے سمٹے ہوئے پردوں سے باہر گہری ہوتی شام کی عکس واضح نظر آ رہے تھے۔ ہیلو، اس نے شکستہ سے انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ یہ ستم نہیں تو کیا ہے کہ جس کے اعزاز میں محفل سجائی جائے وہی منظر سے غائب ہو۔ آپ نے بہت ضبط آزمایا ہمارا۔ بھاری مردانہ لہجے کا شاکی پن اور استحقاق بھرا انداز انگشت بدندا کر گیا تھا، وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا اس کی غیر حاضری کا اس درجہ نوٹس لے گا۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے۔ وہ دل سے امٹتی غصے کی لہر دبا کر رسمی سے معذرت خواہ انداز میں بولی، اسے کہتے ہیں کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری۔ بہرحال اگر آپ بروقت مطلع کر دیتی تو میں یہ دعوت کینسل کرا دیتا کہ اس صورت میں اس کے انعقاد کا کچھ جواز نہیں بنتا تھا۔ شہلالہ خاک بھی نہ سمجھ سکی۔ آغا کے لہجے میں اتنا حتمی پن اور قطعیت تھی کہ وہ جوابی کارروائی اس میں میرا کیا دوش ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ مشکل اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی، مگر واضح رہے آپ میری ذاتیات میں دخیل ہو چکی ہیں، آج سے نہیں سال بھر پہلے سے۔ آپ کو جان لینا چاہیے۔ آغا کے لہجے میں حد درجہ رونت اور نروٹھا پن تھا، وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ یکلخت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مٹھیاں بھینچ گئیں، دوران خون تیز ہوتا محسوس ہونے لگا۔ آپ کس انداز سے مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ شہلالہ کا لہجہ واضح طور پر سخت تھا۔ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، براہ کرم اپنی حد میں رہیں۔ وہ بھنا کر بولی، اچھی بات ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا میری اور آپ کی حدود کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ ایک ثانیہ کو شہلالہ بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ ہکا بکا ریسیور ہاتھ میں لیے گھور رہی تھی۔ دھمکی؟ واہ، کیا سمجھتے ہیں موصوف خود کو؟ وہ غصے سے کھولنے لگی۔ شرم تو نہیں آتی پرائی لڑکیوں کو تاکتے ہوئے؟ اتنی عمر کو پہنچ گئے، شادی شدہ بھی ہو گئے، مگر نظر میں حجاب نہیں بھرا۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ اپیا بتا رہی تھی بہت عرصہ قبل اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی عمر نے وفا نہیں کی اور شادی کے 2 سال بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد آغا لندن چلا گیا پڑھائی کی غرض سے۔ وہاں جا کے جانے کیا چاند چڑھائے ہوں گے، کسی کو کیا خبر۔ وہ سخت متنفر ہو رہی تھی۔ میڈم طلعت سے مل کر اسے خاصی مسرت ہوئی، بڑے کرینے کی خاتون تھی، ان کے ہمراہ ایڈجسٹ ہونے میں اسے چندہ دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اب کسی حد تک کالونی میں اس کا دل لگنے لگا تھا۔ اس روز اپیا کے لاڈلے بیٹے ارسل کو بخار تھا، اپیا خود بھی بیمار تھی، اتفاق سے ڈیڈی اور شرجی بھیا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ ارسل کو ہاسپٹل لے جانے کا مسئلہ تھا۔ اپیا، میں کالج سے چھٹی لے کر ارسل کو ہاسپٹل لے جا کر دکھا دیتی ہوں، تم سے سنبھل جائے گا، اپیا نقاہت سے بولی۔ بہت شرارتی ہے، گھر میں گاڑی بھی نہیں ہے، پیدل اسے اٹھا کر کیسے جاؤ گی؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 5 منٹ کی تو واک ہے۔ اس نے احتیاط سے گل گوتھنے سے 2.5 سالہ ارسل کو بازوؤں میں لے لیا، جس کے رخسار بخار کی حدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ گھر سے سیدھی سڑک ہسپتال کی طرف جاتی تھی۔ سڑک کے ارد گرد سفیدے اور پاپلر کے درخت ہوا سے لہرا رہے تھے۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ زندہ رونا نہیں، شاباش۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی ارسل کو تھپک بھی رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھی او پی ڈی کی طرف بڑھی تھی۔ خوش قسمتی سے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کاؤنٹر پر سلپ بنوانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بیٹھے اٹینڈنٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب فارغ ہے کیا؟ وہ جی راؤنڈ پر ہیں جی۔ اٹینڈنٹ نے سر سے کھسکتی ہوئی ٹوپی جماتے ہوئے مستعدی سے جواب دیا۔ راؤنڈ پر؟ اسے تعجب ہوا، مگر 9 سے 12 تو او پی ڈی کا ٹائم ہوتا ہے۔ راؤنڈ 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سے لگ رہی تھی۔ بات یہ ہے جی کہ آغا صاحب ہسپتال کے دورے پر آئے ہیں، تمام ڈاکٹر صاحبان اور اسٹاف ان کے ساتھ ہے، وہ معائنہ کریں یہاں کے انتظامات کا۔ اوفو، وہ سخت بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی اثنا میں پورا وفد ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، اور آغا صاحب بھی۔ اٹینڈنٹ مستعدی سے کھڑا ہو کر مدبانہ نظروں سے اسے اس طرف دیکھنے لگا۔ باہر کے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے آغا کے قدم اسے دیکھ کر خود بخود سست پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر انہماک سے اس کے مشورے اور تجاویز سن رہے تھے۔ خیریت ہے؟ آغا کو تشویش لاحق ہوئی۔ کوئی خیریت سے ہاسپٹل کب آتا ہے؟ وہ چلاہٹ چھپا کر اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تبھی آغا اس کی گود میں نیم خوابیدہ گپلو سے بچے کو دیکھنے لگا، جسے وہ اس کے گھر میں 2-4 بار دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو فراغت ہو تو بچے کو دیکھ لیں، اسے رات سے بخار ہے۔ وہ قدرے جتانے والے انداز میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ آغا ہارون نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ دھانی کپڑوں میں اکھڑے اکھڑے انداز اور بگڑے ہوئے تیور لیے وہ پیشانی پر بل ڈالے بیزار سی کھڑی تھی۔ جانے کیا بات تھی اس کی بے مروت اور روکھے پھیکے رویوں کے باوجود اس کی طرف دل کھنچتا تھا۔ کوئی بات تھی جو اس عام سی آدم بیزار لڑکی کو خاص بنا گئی تھی۔ گو آغا ایسے رویوں کا عادی نہیں تھا۔ وہ مد مقابل کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا انا پرست اور حاکمانہ مزاج کسی دوسرے کی منمانی اور بدمزاجی ہرگز گوارا نہیں کر پاتا تھا، مگر اس کھردری اور جارحانہ مزاج والی لڑکی کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر آغا سے رخصت چاہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، ساتھ ہی شہلالہ کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ایکسکیوز می؟
وہ اس کی سائڈ سے ہو کر چھپاک سے ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ اچھی طرح چیک اپ کروانے کے بعد وہ دوائیوں کی پرچی لے کر ہاسپٹل کے میڈیکل سٹور میں گھس گئی۔ دوائیوں کے لفافے اور ارسل کو سنبھالتی ہے جب ہاسپٹل کے احاطے سے باہر آئی تو بھونچکا رہ گئی۔ گیٹ کے پاس بیچاروں سے ٹیک لگائے آغا ہارون محویت سے سگریٹ پی رہا تھا، غالباً اسی کا منتظر تھا۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، وہ دوستانہ انداز میں اس کے قریب آ کر بولا۔ اس کی اس طرزہ بے تکلفی شہلالہ کو بہت کھلی۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی، اس نے بدلے ہاتھے سے کہہ کر قدم بڑھائے۔ وہ تیزی سے سامنے آ گیا۔ تم اس قدر خودسر اور بدتمیز کیوں ہو؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر وہ ایک لمحے کو خائف سی ہو گئی۔ چلو آؤ بیٹھو، وہ جلال میں آ کر حکمیہ بولا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں آقا صاحب کہ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ وہ بمشکل تمام ضبط کر رہا تھا۔ تو پھر تم بھی ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ اس کے ہٹیلے انداز پر غضبناک چہرہ لیے اس کے مقابل آ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ ایک دن میں تمہیں اپنی مرضی پر چلا کر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی تھیں۔ وہ دن مر کر بھی نہیں آئے گا۔ شہلالہ سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھینچ کر اشتعال کے عالم میں گویا ہوئی اور گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا۔ اور پھر جیسے گھر میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ آغا ہارون نے اپنا پرپوزل شہلالہ کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے تو زمین آسمان ایک کر ڈالا، کسی صورت بھی آمادہ ہونے کو تیار نہ تھی۔ شجی بھیا کی دلی خواہش تھی، اپیا تقریباً نیم رضامند تھی، اور ڈیڈی بھی اس پرپوزل پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ رہ گئی بیجی تو وہ بیچاری نہ 3 میں تھی نہ 13 میں۔ ساری زندگی دوسروں کے فیصلوں پر حکم صادر کیا تھا، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ مجھے کسی قیمت پر رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ پیر پٹک رہی تھی۔ اپیا جذبت سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی آخر کوئی معقول وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ وہ اس کے انکار کو اس کی نادانی پر محمول کر رہی تھی۔ اس طرح کے نواب ٹائپ لوگ بڑے عیاش اور مغرور ہوا کرتے ہیں، صرف اپنی میں کو اہمیت دیتے ہیں، اور میرا ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف کہہ دیا۔ آغا ہارون ایسے نہیں ہے، بس ذرا کم گو ہیں اور لیے دیے رہتے ہیں، تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اتنی چاہ سے رشتہ مانگا ہے، کتنے ہی گھرانے امیدوار تھے اپنی بیٹیوں کے لیے، مگر آغا نے شادی کے لیے پیش رفت نہیں کی۔ تم نے ان کا کفر توڑا خدا خدا کر کے۔ اسی بات سے تو مجھے سازش کی بو آتی ہے، شہلالہ نے زور دے کر کہا۔ آخر ایسی کیا بات دیکھ لی ہے انہوں نے مجھ میں؟ کالونی میں کتنی حسین اور ذہین اور سلیقہ مند لڑکیاں موجود ہیں، میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اتنی عام سی لڑکی ہوں، کوئی ہیرے موتی نہیں جڑے۔ بات ساری یہ ہے کہ آقا صاحب انتقامی کارروائی کے طور پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ وہ عادی ہیں رعایا کو اپنے سامنے سر جھکائے دیکھنے کے۔ میں نے ان کی حاکمیت نہیں مانی تو انہوں نے یہ طریقہ سوچ لیا میری تذلیل و تحقیر کرنے کا۔ وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم تھی، لہجے میں بلا کا طنز اور زہریلا پن تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، وہ تو بہت پہلے جب تم سے ملے تھے تب سے متاثر تھے، اور یہی تو سوال ہے اپیا کہ کیوں متاثر ہوئے؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپیا جھلا سی گئی۔ بھائی انہیں نظر آ گئی ہوگی کوئی ایسی بات، بعض اوقات کسی کو پسند کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی کوئی شخص من کو بھا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو پسند کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، اسی طرح بعض اوقات یوں ہی کوئی شخص بلا وجہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے، کوئی واضح سبب نہ ہونے کے باوجود ہم اس کو پسندیدگی کا مقام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ میرے معاملے میں آپ یہی سمجھ لیجئے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ مجھے وہ صاحب پسند نہیں ہے بھائی، مجھے تو سیدھے سادے عام سے اپنے جیسے صاف کو لوگ اچھے لگتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر مزید گویا ہوئی۔ یا خدا، اپیا نے سر تھام لیا۔ تم تو سچ مچ ٹیڑھی کھیر ہو۔ خبر بھی ہے تمہارے بھیا اور ڈیڈی اس رشتے سے کہ کتنے حمایتی ہیں؟ اپیا بگڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا بتائیے تو اپنے آبا و اجداد کے خاندانی نام اور دولت کے علاوہ موصوف کے پاس اور کون سی خوبی ہے؟ وہ استہزائیہ بولی۔ ہاں، ایک اور پوائنٹ موصوف کے حق میں جاتا ہے کہ شکل و صورت کے اچھے ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی چاند تارا ان کی شخصیت پر ٹیکا دکھائی نہیں دیتا۔ معاف کیجیے گا اپیا، اس درجہ مغرور اور خود پرست شخص سے اپنی قسمت پھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ بھیا اور ڈیڈی سے کہہ دیجیے گا، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ شجی بھیا اس کے انکار پر بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آغا کنسٹرکشن کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اس حساب سے آغا ہارون ان کا باس بھی تھا۔ پھر کالونی میں آغا کی اپنی ایک مستحکم اور انفرادی حیثیت تھی جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ان کے حساب سے آغا کے رشتے میں کوئی ایسا عیب بھی نہیں تھا، دیکھا جاتا تو شہلالہ کے لیے بہترین پرپوزل تھا۔ خدا جانے انہوں نے کتنی شادیاں کر رکھی ہوں گی شجی بھیا۔ ایک تو وہ ہے جو ہم سب کے علم میں ہے، لندن میں 5 برس ان کا قیام رہا ہے، وہاں 2-3 تو ضرور ہی کر رکھی ہوں گی۔ جب دولت گھر کی لونڈی ہو اور اختیار بھی ہو تو کون کافر پارسائی کا دامن تھامے رہے گا؟ بھائی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ 2 ٹوک انکار مجھ سے کسی طور ممکن نہیں ہے۔ ڈیڈی بھی اپنا پہلو بچا گئے ہیں، انہوں نے فیصلے کی سلیب میرے کاندھوں پر رکھ دی ہے۔ چچی بھیا سخت ٹینشن میں تھے۔ دیکھو تم ایک بار پھر سوچ لو۔ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ 1000 بار بھی سوچو تو یہی نتیجہ نکلے گا چچی بھیا، اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یقین کیجیے میرا دل نہیں مانتا اس پرپوزل کے علاوہ، آپ جہاں چاہیں جس شخص کے ساتھ چاہیں رشتہ جوڑ دیں، میں ایک لفظ نہیں کہوں گی مگر یہاں نہیں۔ وہ اس درجہ لجاجت سے گویا ہوئی کہ شجی بھیا کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہوں نے
گول مول سے نرم انداز میں بالآخر شہلالہ کا موقف آقا تک پہنچا دیا۔ آقا سن کر کتنی ہی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ شجی بھیا دھڑکتے دل کے سے آقا کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں براہ راست شہلالہ سے بات کر لوں۔ بالآخر وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ مجھے بالکل بھی اعتراض نہیں ہے، آپ شوق سے بات کر لیں۔ وہ جلدی سے بولے۔ اگر وہ قائل ہو جائے تو ہم ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر آپ کو ہاں کر دیں گے۔ گھر آ کر انہوں نے شہلالہ کو بلا کر آقا کی آمد کی وجہ بتائی۔ کیا مصیبت ہے، کمبل ہی ہو گئے ہیں موصوف۔ وہ اندر ہی اندر بری طرح جھلا رہی تھی، تاہم شجی بھیا کے سامنے مہر بلب رہی۔ مارے باندھے سر ہلا دیا۔ قائل تو ان کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے مجھے، اس نے سلگ کر سوچا۔ اس شام آقا کو چائے پر مدعو کیا گیا تھا۔ ڈیڈی ان دنوں اپنے آفیشیل ٹور پر کراچی گئے ہوئے تھے۔ اپیا شجی بھیا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں میزبان کے طور پر آقا کے سامنے موجود تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ جاؤ تم، اب تمہارے بھیا بلا رہے ہیں، اور دیکھو کوئی بدتمیزی مت کرنا۔ خیال رہے وہ یہاں کی طاقتور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے بھیا کے باس بھی ہیں۔ معلوم ہے مجھے، وہ برے برے منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ کپڑے تو بدل لو، پرسوں کے پہنے ہوئے ہیں۔ اسے سر جھاڑ منہ پہاڑ جاتا دیکھ کر اپیا نے ٹوکا۔ چلے گا سب، وہ بے پرواہی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ چونکہ وہ ذہنی طور پر تیار تھی، اس لیے آقا کے روبرو قطعی خائف نہ ہوئی، بہادری سے ڈٹ کر بیٹھ گئی۔ شجی بھیا کسی ہیلے بہانے سے درمیان سے کھسکنا چاہ رہے تھے، اسی لمحے شہلالہ نے پہل کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر نڈر انداز میں پوچھا، آقا صاحب ایک بات ایمانداری سے بتائیے گا، آپ نے کل کتنی شادیاں کی ہیں؟ اس کے انوکھے سوال پر شجی بھیا ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بدلے لحاظ تیور الگ انہیں گڑبڑائے دے رہے تھے۔ انہوں نے دہل کر آقا کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئی، موٹی موٹی چمکدار آنکھوں میں غضب کے سرخیاں ہلکورے لینے لگی تھیں، تاہم جب وہ بولا تو لہجہ حد درجہ پرسکون تھا۔ ایک 18 برس کی عمر میں بابا جان نے خاندان کی لڑکی زینب سے کی تھی، پھر اس کی وفات کے بعد انگلینڈ میں قیام کے دوران انگریز لڑکی جوزیفائن سے شادی کی تھی، مگر یہ تعلق چل نہ سکا۔ شادی کے 6 ماہ بعد باہمی رضامندی سے طلاق ہو گئی۔ یہ انکشاف شہلالہ کے لیے تو تحیر کا باعث تھا ہی، خود شجی بھیا بھی دھک سے رہ گئے۔ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ آقا 2 شادیاں کر چکا ہے، تو گویا اب مجھ سے شادی رچانے کا ارادہ۔ اس کی حد درجہ بدلحاظی پر آقا بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ شجی بھیا بھی برہمی سے شہلالہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ سامنے ہی نہ آتی، خواہ بات بڑھا کر آقا کے غصے کو آواز دے رہی تھی۔ ہاں، آقا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹل انداز میں کہا۔ اس کے جارحانہ تیوروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہ چرا گئی۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں سر جھکا کر آپ کے حرم میں چلی آؤں گی؟ اس نے بدلحاظی کی انتہا کر دی۔ اب کے آغا کا ضبط پارا پارا ہو گیا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دس از ٹو مچ۔ وہ آگ بگولا ہو کر بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ شجی بھیا آغا کرتے رہ گئے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ انہیں ناراض کر دیا؟ شجی بھیا کے لہجے میں ہراس غالب آ گیا تھا۔ جاؤ انہیں روکو نادان لڑکی، اس درجے اپروچفل بندے کو للکارنا سراسر بے وقوفی ہے، ہم کل کو کسی مصیبت میں بھی گر سکتے ہیں، جاؤ انہیں روکو۔ شجی بھیا کے سراسیمہ تیور شہلالہ کو کنفیوز کر گئے۔ وہ اپنی ضد بھول کر باہر کی طرف لپکی۔ بات سنیے۔ وہ گیٹ سے نکلنے کو تھا جب شہلالہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ آغا کو لامحالہ رکنا پڑا تھا۔ اس نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے شہلالہ کی جانب دیکھا۔ اندر چلیے پلیز، میرے راستے سے ہٹ جائیے محترمہ، اتنی تواضع کافی ہے۔ وہ نہایت تلخی سے گویا ہوا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے اس پر افسوس ہے، وہ اسے ٹھنڈا کرنے کی غرض سے بجلت بولی۔ اس کے اس درجہ شیریں انداز لمحے بھر میں آغا کو موم بنا گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے اپنے تحقیر آمیز استہزائیہ انداز سے اس کو آتش فشاں بنا گئی تھی۔ یوں آزمائش بن کر میرے سامنے نہ کھڑی ہوا کرو، میں ضبط کھونے لگتا ہوں۔ نرمی سے اس کا گداز بازو تھام کر ایک طرف کرتے ہوئے وہ خوابیدہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی نظروں کی تپش اور لمس کی حدت شہلالہ کے رخساروں پر خون چھلکا گئی تھی۔ وہ فطری حجاب کے حصار میں آ گئی تھی، پلکیں جھک گئیں اور ساری تراری لمحے بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر تیزی سے اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف ہو گئی۔ آغا گمسم سا بے خود کھڑا اس کو نگاہ کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ میں پھر آؤں گا میری زندگی، اس کے سامنے ہولے سے جھک کر مخمور لہجے میں بولا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ شہلالہ بری طرح چونک کر اس کو گھورنے لگی۔ حیا کا طلسم اور لمس کی میٹھی میٹھی دہکتی ہوئی مدہوشی پل بھر میں رفو چکر ہو گئی۔ آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، وہ بھننا ہی تو گئی تھی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آغا کا انداز بہت چیلنجنگ تھا، وہ بل کھا کر رہ گئی۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ڈیڈی بھلے جنگے کراچی گئے تھے، واپسی پر روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر چل بسے۔ گھر میں جیسے کوہرام سا مچ گیا تھا۔ کتنی ہی مدت تک اس حادثے پر دل کو صبر نہیں آیا، مگر وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ اب شجی بھیا اور بیجی کو اس کی شادی کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ انہیں دنوں ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا کنسٹرکشن کمپنی کی نئی برانچ لاہور میں کھولی گئی تھی۔ اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے شجی بھیا کو اس برانچ کا ہیڈ بنا کر لاہور ٹرانسفر ہونے کے آرڈر آ گئے۔
ظاہر ہے اپیا اور ارسل بھی شجی بھیا کے ہمراہ لاہور جا رہے تھے، کیونکہ یہ ٹرانسفر مستقل بنیادوں پر کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں شہ لالہ کی رہائش کا مسئلہ تھا۔ لاہور جانے پر وہ آمادہ نہیں تھی، اور یہاں کالونی میں اسے اکیلے چھوڑنا شجی بھیا کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بے شک بیٹی اس کے ہمراہ موجود تھیں، مگر وہ خود بھی اب بیمار رہنے لگی تھیں، اس کی دیکھ بھال کیا کرتی؟ ایسے میں اپیا نے دبے لفظوں میں پھر سے آقا کے پرپوزل کا ذکر چھیڑ دیا۔ شجی بھیا بھی یہی چاہ رہے تھے۔ کمال ہے اپیا، کیا میں اس درجہ بار ہو گئی ہوں آپ پر کہ ایک عیاش تباہ مغرور رئیس کے پلے باندھ رہی ہیں اس کے حرم کی زینت بنانے کے لیے؟ وہ چینخ پڑی تھی، آنکھوں میں پانی اترنے لگا تھا۔ اپیا تڑپ گئی، اٹھ کر اس کو گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ ہم تمہارا برا ہرگز نہیں چاہ رہے میری جان، تمہارے مزاج اور عادت کو سامنے رکھ کر آقا کے پرپوزل پر غور کیا۔ بے شک تمہارا اعتراض وجہ ہے کہ وہ پہلے سے 2 بار شادی کر چکے، مگر جان وہ باتیں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ ایک مر گئی، دوسری چھوڑ گئی، قصہ ختم۔ وہ تمہیں اپنے دل کی رضا سے گھر میں بسائے گا تو ظاہر ہے ہر طرح کے نخرے بھی اٹھائے گا، تم جو چاہو گی ناز سے منوا لو گی۔ ایسے سنجیدہ مزاج اور روٹ سے بندے جب محبت کرنے پر آتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں۔ وہ تمہیں ہر طرح سے خوش رکھے گا۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی سابقہ شادیوں کی قباحت کو صرف نظر کیا۔ تم بھی صرف وہاں میں دل سے جھٹک دو۔ اپیا اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اپیا وہ بہت فریبی اور منتقم ہے، محض آپ کو دکھانے کے پیار جتلا رہا ہے۔ دیکھ لیجیے گا، باندی بنا کر رکھے گا۔ وہ محض مجھے فتح کرنا چاہ رہا ہے، اسے یہ بات چین نہیں لینے دے رہی کہ اس قدر معمولی اور عام سے شکل و صورت والی لڑکی اس کی شاندار شخصیت و حیثیت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ پلیز آپ سمجھیے تو، وہ التجا کر رہی تھی۔ تم بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب کہ اپیا بولی تو ان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم اس وقت آقا کی مخالفت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر ڈیڈی زندہ ہوتے تو اور بات تھی، مگر موجودہ صورتحال میں آقا کے خلاف سٹینڈ لینا سراسر گھاٹے کا سود ہے۔ چچی ایک طرح سے ان کے ملازم ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے آقا کا ہاتھ ہے۔ پھر کالونی میں آقا ایک با اختیار شخصیت ہے۔ آقا نے ہاتھ کھینچ لیا تو ہمارا اس کالونی میں قیام خوشگوار نہ رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آقا مجھے خرید رہا ہے، اپنا اختیار جتا کر بے بس کر کے شکار کر رہے۔ وہ چٹک گئی۔ یہ انکشاف حد درجہ جان لیوا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ خود غرض، جاہ پسند، دیکھوں گی مسٹر تم مجھے کس طرح حاصل کرتے ہو۔ اگر قدرت نے تمہیں مجھ پر اختیار سونپ دیا تو بھی میرے دل تک رسائی نہیں پا سکے گے۔ وہ اندر سے بھڑک رہی تھی۔ اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے، بس آخری بات بتاؤ تاکہ اس روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹے۔ اپیا تھکی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اب انکار کا کیا جواز رہ جاتا ہے اپیا، وہ زہر خند ہوئی۔ کسی کو بے دست و پا کر کے اس سے رضا پوچھی جائے تو وہ کیا کرے گا سوائے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کے؟ اتنے شدید دباؤ کے بعد کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ موصوف میری قیمت لگا رہے ہیں، کر لیں اپنا انتقام پورا، جائیں کہہ دیں لے آئیں قاضی اور گواہ۔ وہ آنسو چھپانے کو چھپاک سے باہر نکل گئی۔ اپیا سوچتی ہوئی نظروں سے اسے جاتا دیکھتے ہوئے نڈھال سے انداز میں آقا پیلس کا نمبر ملانے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جائے گی اور یقیناً ہمارے فیصلے کو سراہے گی، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، یہ احتجاجی مظاہرہ کب تک جاری رہے گا؟ شادی کی تیسری رات بھی جب وہ آقا کے بیڈ روم کا اندرونی دروازہ کھول کر برابر والے کمرے میں سونے کی غرض سے قدم بڑھانے لگی تو وہ ضد ہو کر بول پڑا تھا۔ شہ لالہ نے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھ پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا تھی سو کر لی، اب آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں کہاں جا کے سوتی ہوں؟ اس کی بات پر آقا مانی خیز نظریں اس پر جما کر آہستگی سے مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں قائم کرنے دی ہے اجارہ داری؟ ساری حسرتیں دل کے تہخانے میں بند پڑی ہیں، تمنائیں بے تاب اور آرزوئیں بے قرار ہیں تمہارے وجود پر تسلط جمانے کو، مگر اس نے دانستہ فکرہ ادھورا چھوڑ دیا اور ہولے سے اس کے ماتھے پر جھولتی لٹ کو کھینچا۔ وہ جو اس کے سرگوشی کرتے لہجے کے خمار اور معنویت پر پوری جان سے کانپ گئی تھی، اس کی جسارت پر آگ بگولا ہونے لگی تھی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سختی سے کہہ کر لٹ چھڑانے لگی۔ میں اس وقت اس سے بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ برچستگی سے گویا ہوا پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا۔ شہ لالہ کو جیسے کرنٹ سے لگا، اس کی قربت اسے حواس باختہ کرنے لگی تھی، وہ بے دم ہونے لگی۔ ہاتھ ہٹائیے۔ وہ نظر ملائے بنا اپنے بازو کو اس کے فولادی گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اور تم یہ تکلف ہٹا دو نا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وارفتگی سے بولا۔ مجھے بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں آقا صاحب، میں مفت میں ہاتھ آنے والا مال نہیں ہوں۔ آپ کی امارت، آپ کی حیثیت، شان و شوکت اور وجاہت میری نظر میں کسی ایک چیز کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں ان ہتھ کنڈوں سے مروب ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اس چمک دمک سے کوئی عقل کا اندھا ہی متاثر ہوگا، صرف اپنے گھر والوں کے مفاد کی خاطر مجبوری کا سودا کیا۔ اس کا بے لچک اور قطعی انداز اپنے عروج پر تھا۔ آقا کو جھٹکا سا لگا تھا۔ نظروں کی جوت بجھ کے وہ تو سمجھ رہا تھا وہ اس کے جذبوں کو پذیرائی بخش کر اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہوئی ہے۔ جذبوں سے سرشار دل یکدم ویران ہو گیا تھا۔ کس نے کہا تھا مجبوری کا سودا کرنے کو؟ نہ کرتی۔ جذبوں پر انا کا نقاب چڑھا کر وہ درشتی سے بولا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ تم نے باہر تو اور آقا پیلس آنا ہی تھا،
میں جس کو ایک بار حاصل کرنے کا سوچ لوں اس کو اپنا بنا کر ہی دم لیتا ہوں۔ ہاں، اور اب تو آپ 3 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس نے لفظ 3 پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اپنے اور میرے مقام کا تعین کر کے بولا کرو، وگرنہ میں ہرگز لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ دھمکی کسی اور کو دیجیے گا۔ اس کے ہر دھرم انداز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آغا نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بازو مروڑتے ہوئے سامنے پڑی کرسی پر دھکا دے دیا۔ تکلیف کی زیادتی سے بے اختیار شہلالہ کے منہ سے چینخ نکل گئی۔ آپ تشدد سے کام لے کر میرا دل فتح نہیں کر سکتے، لکھ لیجیے بے شک۔ اس کی آنکھوں میں اترتے آنسو اور لہجے میں دہکتا الاؤ آغا کے بھڑکتے ہوئے انداز پر پانی ڈالنے لگا۔ وہ جسے سبق سکھانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اس کے بڑھتے ہوئے قدم سست پڑنے لگے۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ بھی صحیح، وہ اس کی محبت تھی، وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بازو سے ہلاتی آنسو پیتے ہوئے اندرونی دروازے سے دوسرے کمرے میں گھس گئی اور جلدی سے لاک لگا کر بستر پر آ گئی۔ اپیا کچھ عرصے بعد اس سے ملنے اور اس کی خیر خبر لینے کے لیے آغا پیلس آئے تو اس کے بے پرواہ انداز دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ان کا تو خیال تھا کہ اسے اب عقل آ گئی ہوگی۔ انہوں نے اسے اعتماد میں لے کر بڑے پیار سے نرمی سے سمجھایا، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے اور انہوں نے جو زبردستی کرنی تھی کر لی۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ جو ناپسندیدہ ہے وہ ہر حال میں ناپسندیدہ ہی ہے۔ زبردستی کسی کو اچھا یا برا نہیں لگ سکتا کوئی۔ میں کیسے ان کی پذیرائی کروں؟ میرے دل میں کوئی گنجائش، کوئی مثبت تاثر ہی نہیں ہے۔ دھمکی اور اختیار سے انتقام کے لیے حاصل کی گئی ہوں میں۔ اب یہ اس کے ذہن سے آغا کے لیے بنا ہوا منفی تاثر ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ پھر کتنے ہی دن بیت گئے۔ آغا ہارون نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے معاملات میں کم ہی مداخلت کرتا، پھر اس کی اپنی بے تحاشا مصروفیات تھیں۔ کبھی کنسٹرکشن کمپنی کے سلسلے میں لاہور کراچی کے چکر لگتے، کبھی کالج، ہاسپٹل اور اسکول کے مالی اور انتظامی امور کے سلسلے میں ذمہ دار افراد ملاقات کے لیے آ رہے تھے، کبھی آئندہ کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے انجینئرز اور منتظم حضرات سے میٹنگ طے کی جا رہی تھی۔ وہ مخصوص نوابانہ عیاشیاں کس وقت کرتے ہوں گے موصوف؟ شہلالہ بے چینی سے منتظر تھی اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔ اس سنجیدہ قسم کی مصروفیات تو دکھاوا ہے محض، اصل رنگ تو بعد میں کھلیں گے۔ اس روز شام کو وہ بے مقصد سے انداز میں لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی پھوار اسے بھگو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر محب تھی کہ بارش اور آغا دونوں کے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ بارش میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ خالی الذہنی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم سے ہی کہہ رہا ہوں بھائی، اتنی ٹھنڈ میں بیمار ہونا ہے کیا؟ وہ دوبارہ بولا تو اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا۔ آسمانوں پر پانیوں سے بھرے بادل تیر رہے تھے تو یقیناً کچھ دیر بعد جل تھل ہو جانی تھی۔ بارش اچھی لگتی ہے کیا؟ ایک لمحے کو کچھ سوچ کر وہ بھی اس کے مقابل لان میں چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ آغا نے ایک لمحے کو اس کے گندمی گالوں پر ٹکے بارش کے قطروں کو دلچسپ نظروں سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایسی ہی بے نیاز سی خود میں مگن عالم سے بیگانہ کیفیت میں نے پہلی بار تمہیں تمہاری سالگرہ کے موقع پر دیکھا تھا۔ خود فراموشی کی وہ شاہانہ اور مغرور ادا مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گئی۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ تمہیں سفیدے سے ٹیک لگائے گیٹ کے آگے اسی موڈ میں کھڑے دیکھا تھا۔ لڑکیوں میں یہ ادا اچھی لگتی ہے، حد درجہ منجمد، محو اور بے نیاز سا شاہانہ انداز مقابل کو بات کرنے سے قبل 100 بار سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، غیر مرد کی ساری جرتیں بہا کے لے جاتا ہے۔ لڑکیوں میں نسوانی غرور اور بے نیازی ہونی چاہیے کہ یہ غیر مردوں کے دست ہوس سے بچنے کے لیے بہترین حفاظتی باڑ کا کام کرتے ہیں۔ ہاں، مگر واضح رہے، غیر مردوں کے لیے، اپنے مرد کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ قدرے آگے کو جھک کر معنی خیز انداز میں زور دے کر بولا تھا۔ فراڈی، جال میں کسنے کے لیے دانہ ڈال رہا ہے۔ وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نرم خوئی سی اس کی پیشانی شکن آلود ہونے لگی تھی۔ ہونٹ چباتے ہوئے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا اپنی لاتعلقی کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ آؤٹنگ پر چلو گی؟ راستے میں بارش بھی انجوائے کر لینا۔ ویسے تو وہ کبھی جانے پر آمادہ نہ ہوتی، مگر اس وقت سچ مچ اتنی بیزار ہو رہی تھی کہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد تیار ہو ہی گئی۔ آغا اپنی پجیرو نکالنے لگا تھا۔ ڈرائیور صاحب کو دیکھ کر لپکا، مگر آغا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس اپنے کوارٹر میں جانے کو کہہ دیا۔ وہ لوگ ابھی کالونی سے نکلے ہی تھے کہ بارش زور و شور سے برسنے لگی۔ اودے اودے سیاہی مال سبز پہاڑوں پر دھند سی چھا رہی تھی۔ گاڑی کی پرحرارت آرام دہ فضا میں کیسٹ پلیئر سے گونجنے والی دلکش آواز نے گویا ایک سما سا باندھ دیا۔ چاہی تھی دل نے تجھ سے وفا کم، بہت ہی کم، شاید اس لیے ہے گلا کم، بہت ہی کم۔ شہلالہ نے درزیدہ نظروں سے ڈرائیونگ میں مگن آغا کے بھاری بالوں بھرے سفید ہاتھوں کو اسٹیئرنگ پر حرکت کرتے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم لب بھینچے ونڈ اسکرین پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ جلتے سنا چراغ سے دامن 1000 بار، دامن سے کب چراغ جلا کم، بہت ہی کم۔ صدیوں سے یوں تو ہے یہاں انسان کا وجود، انسان ہم کو کب ہے ملا کم، بہت ہی کم۔ بہت خوبصورت غزل تھی اور شاید آغا کی پسندیدہ تھی۔ آ جائیے کہ آپ سے پہلے نہ آئے موت، اب وقت رہ گیا ہے بہت کم، بہت ہی کم۔ اس کے بعد کیسٹ کا اگلا گانا شروع ہو گیا تھا۔
اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، دل کو بہلائیں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، چاند بھی چھپ گیا رات بھی ڈھل گئی، آسماں پر کوئی بھی ستارہ نہیں۔ شہلالہ حیران ہو رہی تھی کہ اس درجہ رئیسانہ مزاج والے شخص کا ذوق اتنا نفیس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گیت کے بولوں میں گم تھا اور شاید اس آواز کے ذریعے اسے بھی کچھ جتانا چاہ رہا تھا۔ جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن، جا رہے تھے کہیں مڑ کے دیکھا نہیں، ہم نے آواز پر تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم نے پکارا نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجیے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجیے، میں بھی گھر سے چلا ہوں یہی سوچ کر، آج نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ شہلالہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے آقا نے ونڈ اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو آقا کی نظروں کی جارحانہ چمک سے ہراساں ہو کر اس نے فوراً ہی نگاہ چرا لی تھی۔ جانے کیا ارادے ہیں موصوف کے؟ اوف اللہ، برستے ہوئے سرد موسم میں تو گاڑی کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے، اس نے چھرچھری سے لی تھی۔ بالآخر گاڑی سڑک کے بائیں طرف استادہ ایک سرسبز سے پہاڑ کے دامن میں رک گئی۔ انجن بند کر کے اپنی سیٹ کو آرام دہ حالت میں بیک کرتے وقت آغا قدر ترچھا ہو کر دونوں بازو سینے پر باندھ کر ٹیک لگاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یکدم شہلالہ کا دل دھڑکا، وہ اس کی دسترس میں تھی، وہ کسی لمحے بھی ہاتھ بڑھا کر اسے گرفت میں لے سکتا تھا، اور یہ احساس اسے بری طرح خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر دھیرے دھیرے پرہیز رکھتے ہوئے بالکل دروازے سے جا لگی تھی۔ آخر اس کی گھبراہٹ کو دلچسپی سے جانچ رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ لالا، وہ اپنی پوزیشن تبدیل کیے بغیر اسے نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، تم مجھ سے اس درجہ بیزار اور خائف سی کیوں رہتی ہو؟ شروع سے ہی کترائے ہوئے بیگانہ انداز میں پیش آ رہی ہو، کیا کچھ کوتاہی سرزد ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس کے دوستانہ انداز شہلالہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ وہ نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بدستور چپ تھی۔ یہ رویے شادی سے پہلے باہر طور کسی قدر قابل قبول تھے، مگر اب اس طرح کی بیگانگی، رکھائی اور جھنجھلاہٹ کے مظاہرے بے سبب نہیں ہو سکتے۔ اگر مجھ سے کچھ شکایت ہے تو کھل کر کہو، میں ہر طرح کی وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ تمہارا دل مطمئن ہو سکے۔ آقا کا لہجہ اپنا یہ جگا رہا تھا۔ وہ اب بھی کچھ کہنے سے قاصر رہی۔ اگر تمہیں میری شادیاں کرنے پر اعتراض ہے تو اس سلسلے میں اپنی جگہ پر درست ہوں۔ پہلی شادی ہوئی تو خدا نے بیوی کو اپنے پاس بلا لیا، دوسری جگہ تو نبھ ہی نہیں سکی۔ صرف میں ہی نہیں، جوزیفائن کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم دونوں کے مزاج اور ذہن نہیں ملتے۔ وہ تو میرے اور آپ کے کون سا ملتے ہیں؟ وہ چٹک کر بولی۔ آقا ذرا سا مسکرا دیا۔ تمہاری ذات میں ایک مضبوطی اور قطعیت ہے، تم اس درجہ پر اعتماد اور اٹل شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہو کہ مقابل خود بخود تمہارے کردار کی پاکیزگی اور پختگی کی قائل ہو جاتا ہے۔ مجھے فیصلہ کن نیچر رکھنے والے، زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والے لوگ بہت انسپائر کرتے ہیں۔ کیسے لوگ اپنی چیلنجنگ طبیعت سے کام لے کر ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ میں خود بھی ایسا ہی ہوں۔ ہاں، مگر تم میں کچھ اضافی اوصاف ہیں جو نباہ کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں۔ تم ضدی اور کچھ ہٹیلی سی ہو، جو بات ایک بار دماغ میں بٹھا لو اس سے آگے نہیں سوچتی، اور یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بندے کو لچک اور گنجائش ضرور رکھنی چاہیے، خصوصاً عورت کو اپنے شوہر کے مقابل ہٹ درمی، انا پرستی اور بدمزاجی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے زمانے متبسم نظروں کے جواب میں وہ جذبت سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ کیسے تاک کر تیر چلا رہے ہیں، جانتے ہیں نا کہ اس وقت میں سب کچھ دیکھنے سننے پر مجبور ہوں۔ وہ بے نیازی دکھانے کو کھڑکی کی طرف گردن موڑ کر دیکھنے لگی تھی۔ باہر ایک تواتر سے بارش ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اسے قیمتی مردانہ پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ وہ کھلا کر گردن موڑی تو سٹ پٹا کر رہ گئی۔ آقا اس کے قریب جھک کر اس کا ہاتھ تھامنے کو تھا۔ اس نے برق کی سی تیزی سے اپنے آپ کو سمیٹ کر گویا اس کی دسترس سے بچنے کی بے سود سی کوشش کی۔ فکر نہیں کرو، تمہیں تمہاری رضا کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ چپتے ہوئے انداز میں بولا۔ فی الوقت میں تمہاری موجودگی کو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں، کام آن۔ دوسرے لمحے اس کا لرزتا ہوا سرد و گداز ہاتھ آقا کے مضبوط ہاتھ میں دب چکا تھا۔ تم نے نیل پالش نہیں لگائی؟ اتنے خوبصورت اور چمکدار ناخن وہ بغور اس کے ہاتھ کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہارے چہرے میں، آنکھوں اور بالوں میں، بلکہ پورے سراپے میں خاص قسم کی چمک اور شفاف پن ہے۔ یہی چمک تو مجھے اسیر بنا گئی تھی۔ وہ بے تکلفی سے حکایت دل اسے سنا رہا تھا۔ وہ بے اختیار نروس سی ہونے لگی۔ آقا کی گہری نظروں کو وہ اپنے وجود پر متحرک محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دھیمے لہجے کی گھمبیرتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آقا نے اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں مکید کیے اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ ایک لمحے کو اس کے دل کی بےایمانی ہوتی کی دھڑکنوں نے اسے اکسایا تھا۔ جی چاہا اسی ہاتھ کو بھرپور جھٹکا دے کر اس کے ٹھنڈے پڑے نازک سے گداز وجود کو خود کے قریب کر لے اور خود میں سمو کر جذبوں کی ساری پیاس بجھا لے، مگر وہ خود سے کیے گئے عہد کے ہاتھوں بے بس تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی پر آمادہ کرتے اس خوفناک ماحول کی لپیٹ میں آ کر بیٹھ جاتا،
اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھے ہوتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی کہ خود پر قابو پانے میں اسے خاصی دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس اور کلب کی تعمیر کے سلسلے میں کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ آج کل آغا تندہی سے ان کی تعمیر کے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ دن رات مصروف رہتا تھا۔ شہلالہ نے کالج جانے کا معمول جاری رکھا تھا۔ صبح سے دوپہر تک وہاں وقت گزر جاتا، مگر اس کے باوجود باقی دن کاٹے نہیں کرتا تھا۔ اکتا دینے والی شامیں اور بے چین راتیں۔ ایک تو بیٹی بھی کالونی میں نہیں تھی، شجی بھیا انہیں اپنے ساتھ لاہور میں ہی لے گئے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا۔ اس شام وہ بے چینی سے آغا کا انتظار کر رہی تھی۔ صاحب کب تک آئیں گے؟ شام گہری ہونے لگی تو وہ کچن میں مصروف ملازم سے پوچھ بیٹھی۔ خود اسے تو آغا کے معمولات کا علم ہی نہیں تھا، گھر بار میں بھی دلچسپی کبھی نہیں لی تھی۔ گھر کا کام ملازم کرتے تھے اور آغا کی ضروریات کا خیال رکھنے کو اس کا خاص ملازم شریف الدین موجود رہتا تھا۔ مجھے شریف کو بہتر پتہ ہوگا، خان سامہ نے انکساری سے جواب دیا۔ شریف کو ڈھونڈتی ہی وہ آغا کے بیڈ روم میں آئی تو وہ وارڈروب کھولے صاحب کے کپڑے سیٹ کرتا نظر آیا۔ آج جاپانی تعمیراتی کمپنی کے صدر سے صاحب کی میٹنگ ہے بی بی جی۔ شام 6 بجے سے 8 بجے تک جاری رہے گی، پھر صاحب انہیں ڈنر کے لیے شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں لے جائیں گے۔ وہیں ان کی رہائش کا بندوبست بھی کیا گیا۔ اندازاً رات 10 بجے تک واپس لوٹیں گے صاحب۔ شریف نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ انتظار تو کرنا ہی تھا۔ 10 کی بجائے 11 بج گئے تھے۔ وہ برآمدے میں سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھی سرخ بجری کی گیٹ تک جاتی روش پر نگاہ جمائے ہوئی تھی۔ برآمدے کی سبزی مائل روشنی والی ٹیوب لائٹس آن تھیں۔ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی مگر شہلالہ کو کوئی خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ گیٹ کھلنے اور پورچ میں پجاروں کے رکنے کی آواز بھی نہ ٹھٹکی، حتیٰ کہ تھکا تھکا سا آغا قدم اٹھاتا عین اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اسے حسب معمول دنیا سے بے خبر اپنے دھیان میں گم دیکھ کر وہ آہستگی سے مسکراتی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ شہلالہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ کا انتظار، اس نے مختصراً بتایا۔ کیا؟ آغا اچھل پڑا، ایک لمحے کو اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا۔ دوبارہ کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پینٹ کے پائنچے اوپر سرکا کر اس کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھ کر بےتابی سے پوچھنے لگا۔ بھائی آپ کا انتظار کر رہی تھی، ایک بات کرنی تھی، وہ ناگواری سے بولی۔ اوہ، تو گویا بات کرنے کے لیے انتظار ہو رہا تھا۔ وہ ڈھیلا پڑ گیا، چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ بہرحال ارشاد فرمائیں۔ مگر سنو، کیا ہی اچھا ہو جو تم میرے بیڈ روم میں آ کر بات کر لو۔ میں سخت تھکا ہوں اور چینج کر کے گرم بستر میں گھسنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہاں ویسے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ کچھ پس پیش کے بعد راضی ہو گئی۔ آپ چینج کر لیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کاش یہ سامادگی کے ساتھ تم ہمیشہ کے لیے میرے بیڈ روم میں آنے کی بات کرو۔ وہ اٹھتے اٹھتے شرارت سے اسے دیکھ کر کہہ گیا۔ دیکھیے، اب لڑائی کا آغاز آپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ کچھ غصے اور کچھ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آغا ہنس کر اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کم از کم آدھے گھنٹے بعد اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہ آرام سے لحاف میں دبکا ہوا نیم دراز سا اس کا منتظر تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آ گئی، دروازہ پوری طرح کھلا رہنے دیا۔ بھائی دروازہ تو بند کر دیا، اس سارے ہیٹنگ سسٹم کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں بس 2 منٹ میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سیف وے بند کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ دراصل بات یہ ہے، وہ یوں ہی کھڑے کھڑے کہہ کر نکلنے کا ارادہ باندھے ہوئی تھی کہ آقا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آرام سے بیٹھ کر بات کرو، ایسے جلدی بھی کیا ہے؟ بھائی شریف کافی بنوا کر لا رہے ہیں، تم بیٹھو ادھر صوفے پر۔ بیڈ پر بیٹھا تو غالباً گوارا نہیں کرو گی، اس نے بیڈ کے مقابل مرون مخملی صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آخر میں جسے چھیڑنے والے انداز میں ٹکڑا لگایا تھا۔ وہ خود کو سخت لاچار محسوس کرتے ہوئے ہونٹ چباتی مارے باندھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کرتی شریف کھلے دروازے پر ہلکی سے دستک دے کر اندر چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی نفیس ٹرے تھی جس میں کافی کے 2 مگ رکھے تھے۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کو تھما کر وہ مؤدبانہ واپس مڑا اور جاتے جاتے دروازہ اچھی طرح بند کر گیا۔ آغا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ شہلالہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اب وہ دوبارہ اٹھ کر تو ایسے دروازہ کھولنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا ہے کہ میں چاہ رہی ہوں 1-2 ہفتوں کے لیے لاہور شجی بھیا کے پاس چلی جاؤں۔ اپی اور بیٹی سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا ہے۔ اس نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے جلدی سے مدعا بیان کیا۔ ایسا کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہاں بلوا لیتے ہیں۔ آغا کی تجویز پر وہ برہمی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے کیا فائدہ؟ میں لاہور جانا چاہ رہی ہوں۔ گویا ماحول میں تبدیلی کی خواہاں ہوں۔ آغا کے پوچھنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ ہم ہانی مون ٹرپ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پہلے شمالی علاقہ جات چلیں گے، پھر وہاں سے بیرون ملک سوئٹزرلینڈ، سنگاپور اور ہانگ کانگ۔ کیا خیال ہے؟ آغا کی آنکھوں سے بلا کے شرارت ٹپک رہی تھی۔ صاحب کیوں نہیں کہتے کہ آپ مجھے اس زندان میں ایڑیاں رگڑ کر ختم ہوتا دیکھنے کے آرزو مند ہیں؟ وہ زہریلی انداز میں بولی۔ اس درجہ بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوا کرتی میری جان۔ بس کی توقع کے برعکس بڑے سکون سے بولا تھا۔ بات یہ ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں آغا پیلس کی ہر شے اداس اور بے رنگ سی ہو جاتی ہے۔ اس کے مکینوں سمیت پھر 1-2 ہفتے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ زور دے کر بولی۔ چلے میں 10 دن بعد لوٹ آؤں گی۔ وہ مفاہمت پر آمادہ نظر آئی تھی۔ 10 دن؟ آغا نے دہرایا۔ یار 10 صدیاں لگیں گی ہمیں، اس نے جھرجھری لے کر کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ مجھے 1-2 دن میں بھجوا دیں لاہور، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ آغا دلچسپی سے اس کے ضدی اور خود سر تاثرات جانچ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، میں شریف سے کہہ کر انتظامات کروا دوں گا۔
وہ تو اسے یہیں تنگ کر رہا تھا، ورنہ اسے کیا اعتراض تھا اس کے جانے پر؟ مگر یہ کیا کام نکلوا کر شکریہ اور نذرانہ دیے بغیر جا رہی ہو؟ اسے اٹھنے کے لیے پر تولتے دے کر وہ چھیڑے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ وہ چھمبے سے بولی، ہائے مطالب نہ پوچھا کرو زندگی۔ وہ شریر سے انداز میں کہتے ہوئے بستر سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا، چاکلیٹی کلر کے مخملی پٹی والے سلیپنگ گاؤن میں۔ اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا، اس کی پرشوق نگاہ اور آنچ دیتا لہجہ شہلالہ کے اوسان خطا کرنے لگا۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی، مگر آغا اس کے عین مقابل اس طرح کھڑا تھا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی تو سیدھی اس کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ سنو، وہ ہولے سے جھک کر محبت بھرے نرم گرم انداز میں مخاطب ہوا۔ اس کے بھاری لہجے میں کچھ تھا کہ شہلالہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ دیکھیں، آپ وعدہ خلافی مت کریں۔ وہ مشکل تمام اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں سر جھکائے بول رہی تھی، مجھے اپنا عہد یاد ہے۔ وہ پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا، اس طرح کہ اب وہ کسی طور پر اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی۔ مگر یار، تم بھی تو اب سزا میں ترمیم کرو کچھ۔ یہ انتظار جان لیوا بنتا جا رہا ہے۔ 6 ماہ سے کنویں کے قریب رہ کر پیاسا ہوں۔ اس کا دھیما جذباتی لہجہ بے قابو سا ہو رہا تھا۔ شہلالہ کی ٹانگیں کانپنے لگی، ہونٹ خشک ہونے لگے، اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بصورت اسے چھو سکتا تھا۔ اس کی آنچ دیتی قیمت شہلالہ کے رخسار جلائے دے رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ مروڑتی ہوئی بری طرح سٹپٹائی ہوئی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ جانے کس طرح جرأت سے کام لے کر وہ کہہ پائی تھی۔ جواب میں وہ چپ چاپ بھرپور نظروں سے اس کے خد و خال کا جائزہ لیتا رہا۔ لالا پلیز، اب بس کر دو۔ بہت دیر بعد اس کی سرگوشی نے سکوت کو توڑا۔ مان جاؤ نا۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر بند باندھے ہنوز حد پار کرنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھا، اور وہ بے درد لہسا لہسا اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ آپ ضد اور زبردستی سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے سحر انگیز لہجے کے خمار سے وہ اندر سے کمزور پڑنے لگی تو حفاظتی دیوار اٹھائے ہوئے ایک دم جھنجھلا کر پھٹ پڑی۔ آغا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے تیزی سے اس کے سامنے سے اٹھا اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے باتھ روم میں مقید ہو گیا۔ شہلالہ اپنے اڑے اڑے حواس مجتمع کرتی ہوئی بجلی کی سے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ لمحوں کا طلسم زائل ہوا تو وہ اپنی کمزوری پر خود کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ ابھی تک دل کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آئی تھیں۔ بہت شاندار گھر ہے آپ کا، وہ تعریفی نظروں سے پورا گھر گھوم کر پھر جائزہ لے رہی تھی۔ کمپنی کی طرف سے ملا ہے، اپیا خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ خیر کتنا ہی اچھا صحیح، تمہارے آغا پیلیسز کا کیا مقابلہ، وہ تو سچ مچ کا شاہی محل ہے۔ چھوڑیں، وہ اپیا کے ستائشی انداز پر منہ بنا کر بولی، مجھے تو قید خانہ لگتا ہے، ویران اداس اور بے جان سا۔ شجی بھیا نے اسے 2 دن میں سارا لاہور گھما دیا تھا۔ اس بار وہ بڑی گہری نگاہ سے اپیا اور شجی بھائی کے ازدواجی زندگی کا جائزہ لے رہی تھی، اور بہت ساری باتوں کے انکشافات اب ہو رہے تھے۔ وہ چونکہ شروع سے شہر کے ہاسٹلز میں رہتی تھی، اس لیے گھریلو معاملات سے خاصی حد تک بہرہ بھی تھی۔ پہلی بار اس نے دیکھنے والی نگاہ سے معاملات دیکھے اور بھونچکا سی رہ گئی۔ چچی بھیا گھر میں موجود ہوتے تو بھی ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتے تھے، حالانکہ برسل کے ساتھ ساتھ گاڑی کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی۔ پھر بھی گھر کی ذمہ داریاں بھی اپیا کے کندھوں پر تھیں۔ میرے موزے کہاں رکھے ہیں؟ رومال کیوں نہیں دھویا؟ اوفو، کپڑوں پہ استری کرنا بھی یاد نہیں رہا بیگم صاحبہ کو، وہ واضح طور پر جھلائے ہوئے کھردرے انداز میں پکارتے تھے۔ اپیا افتاؤں خیزہ بیڈ روم کی طرف لپکتی، بس ابھی کر دیتی ہوں سب کچھ۔ گڑیا کی نیپی بدل رہی تھی، اسی اثنا میں ارسل ناشتے کے لیے ماں کو پکارنے لگتا۔ اپیا کا ایک پاؤں ادھر ہوتا اور ایک ادھر۔ کچن کا کام، گھر بھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی سے لے کر شوہر اور بچوں کی ضرورتوں کا خیال، ہر کام کے لیے اپیا جواب تھی، اور اس کے باوجود شجی بھیا ناخوش رہتے تھے۔ کس قدر پھوہڑ ہو تم، شوہر کی ضروریات کا خیال نہیں، وہ برملا کہتے۔ کبھی سالن میں نمک یا مرچ تیز ہو جاتا تو بگڑنے لگتے تھے۔ اتنے برس گزر گئے، تمہیں ڈھنگ کا کھانا پکانا نہیں آیا، حد ہے۔ اور اپیا چپ چاپ سنتی رہتی، کبھی منمناتے ہوئے صفائیاں دینے لگتی۔ شہلالہ سخت استعجاب کے عالم میں اپیا کو دیکھتی رہ جاتی۔ کمال ہے اپیا، شجی بھیا آپ کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں اور آپ ہے کہ حکم کی باندھی بنی پھرکی کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، وہ ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ جواب میں اپیا ہولے سے مسکرائی، بھائی انسلٹ کی اس میں کیا بات ہے؟ اگر شوہر آپ کی کوتاہی پر ڈانٹ دے یا غصہ کرے تو بیوی کو خاموشی سے پی جانا چاہیے۔ تو صحیح بات پہ ٹوکتے ہیں، حق رکھتے ہیں اس بات کا۔ ایسی معمولی باتوں کو توہین اور تحقیر سمجھ کر بیوی محاذ کھول کر بیٹھے تو گزارا ہو گیا، سمجھو سارے گھر کا سکون اور ترتیب تہس نہس ہو جائے ایسے تو۔ اور وہ ہونک سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی جھوٹے منہ آغا سے نہیں پوچھا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، اس کے جوتے، کپڑے، کھانے پینے اور آرام و سکون کا خیال رکھنے کی ذمہ داری شریف کے سر پر تھے۔ یہ رہے گھر کے کام تو اس کی بلا جانے یا ملازمین کس لیے تھے؟ پھر وہ آغا پیلس کو اپنا گھر کب سمجھتی تھی جو مالکانہ ذمہ داریاں نبھاتی؟ اور آغا نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس روز وہ اپیا کے ساتھ بازار گئی تو اپیا کو ان کی پرانی کلاس فیلو مل گئی۔ پرجوش طریقے سے سلام دعا کے بعد ایک دوسرے کے ہاں آنے کی دعوت دی جانے لگی۔ پرسوں ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، کچھ پرانی دوستوں کو بھی مدعو کیا ہے جو لاہور میں آباد ہے، تمہیں ضرور آنا ہے، اسی بہانے ماضی کے دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اپیا کی دوست صباحت نے بصدر اصرار کہا تھا۔
ہاں ہاں کیوں نہیں، اب کیا مسرت سے بولی، پرانے دوستوں سے ملاقات کا تصور بذات خود بڑا خوشکن ہوتا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ ضرور آؤں گی۔ مگر جب شجی بھیا سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سائٹ پر جانا ہے پرسوں، اور تمہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کبھی چلی جانا، ایسی بھی کیا قیامت آ رہی ہے۔ اور اپیا دل مار کر رہ گئی۔ شہلالہ کو علم ہوا تو ایک بار پھر متعجب سی کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو کالونی میں کہیں آنے جانے کے لیے رسماً بھی آقا کو مطلع کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بھائی آپ کا اتنا دل چاہ رہا ہے، ایسے مواقع بار بار تو نہیں آتے، شجی بھیا سے ضد کریں جانے کے لیے، وہ مصروف ہیں تو کم از کم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں۔ چھوڑو، اپیا بے دلی سے بولی، اصرار کر کے ان کا موڈ کیوں خراب کروں، صباحت سے فون پر معذرت کر لوں گی۔ اپیا کا سارا جوش و خروش مان پڑ گیا تھا، شہلالہ کو دلی تکلیف ہوئی۔ پھر بھی آپ ان کے نام کی مالا جپتی ہیں، وہ جھلا کر ان پر برس پڑی۔ کتنے بے حس ہیں شجی بھیا، آپ کی خوشی اور جذبات کا کچھ احساس نہیں، وہ تیش سے بولی۔ میں ان کی مرضی اور خوشی کی پابند ہوں، وہ نہیں چاہتے تو میں ان کی رضا کے خلاف قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں، اپیا اداسی سے بولی۔ شہلالہ نے کوفت سے سر جھٹکا۔ آپ خواہ ان کی خود پسندی کو شہ دے رہی ہیں، دھڑلے سے کہہ دیں کہ مجھے ہر صورت جانے۔ اس طرح گھر نہیں چلا کرتے گڑیا، اپیا نے اس کے گال چھو کر نرمی سے کہا۔ عورت کو اپنا گھر بسانے، بنانے اور چلانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی بیجا انا، خود پرستی، ضد اور شوق کو لگام دینی پڑتی ہے، اور جواب میں اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ زہر خند ہوئی۔ اسے رہنے کو ایک چار دیواری، مضبوط چھت، ایک سائباں مل جاتا ہے شوہر کے روپ میں۔ اب بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہی گھر تو عورت کی آخری پناہ کا ہوتا ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ عورت کو مصلحت سے کام لے کر، جھک کر، عاجزی سے، بے غرضی سے معاملہ سلجھا کر اپنی جڑیں مرد کے گھر اور دل میں مضبوط کرنا پڑتی ہیں، وگرنہ تو دو دنوں میں سارے گھر کا شیرازہ بکھر جائے۔ اگر ایک حاکم ہو تو اس کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے دوسرے شخص کو لامحالہ محکوم بننا پڑتا ہے، وگرنہ گھر نہیں بنتے۔ کہ شجی بھیا کو آپ سے محبت نہیں ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ وہ آپ کو بہت چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں، وہ لج کر پوچھ رہی تھی۔ اس میں کیا شک ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، دلی رضامندی سے اپنایا وہ فخریہ بولی۔ مگر یہ کیسی محبت ہے، اتنی اجارہ داری، تسلط، حاکمیت اور روب، وہ منہ بنا کر بولی۔ یہ بھی محبت کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ اب تمہارا کیا خیال ہے، مجنوں یا رانجھے کی طرح دن رات میرے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں یا رومانوی ڈائلاگ جھاڑا کریں؟ مرد کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی طلب کرنا بے وقوفی ہے۔ مرد عورت کے آرام و آسائش کا خیال رکھے اور اس کا ہو کر رہے، بس یہی بہت کافی ہے۔ رہا روب، غصہ اور حاکمیت، تو مشرقی مرد میں یہ اوصاف تو شروع سے موجود رہے ہیں، ان سے کیا الجھنا۔ اب ہر کوئی آغا ہارون کی طرح دیوانہ اور عاشق زار نہیں ہوا کرتا کہ بیوی کی ہر بدتمیزی اور بدلحاظی برداشت کر جائے۔ تم عقل سے سوچو تو اندازہ ہوگا کہ تم دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک ہو۔ تمہاری ایک نگاہ کرم کے لیے وہ اپنی پلکیں بچھائے منتظر رہتا ہے، تمہاری منمانیاں برداشت کرتا ہے، تمہاری تمام تر بے اعتنائی کے باوجود تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے ہوئے، اپنا کوئی حق تمہاری رضا کے بغیر استعمال نہیں کر رہا۔ بے وقوف لڑکی، اب بھی ہوش کے ناخن لو۔ شہزادیوں کی طرح گھر میں بسا رکھا ہے آقا نے تمہیں، اس کی قدر کرو، اور فضول کی ضد چھوڑ کر اپنا آپ اس کے نام کر دو، وگرنہ سمے گزر گیا تو بری طرح پچھتاؤ گی۔ واقعی اپیا صحیح کہہ رہی تھی، اور کتنا اس کا کردار اور نفس آزمانا مقصود تھا۔ اتنی مدت بیت گئی تھی، اگر اس کے کردار میں کوئی جھول ہوتا تو اب تک سامنے آ جاتا۔ اس کے برعکس اس کے نرم خوئی، مصلحت پسندی اور اپنے کام سے لگن نے اس کی شخصیت کے مثبت پہلو ہی اجاگر کیے تھے۔ وہ کس درجہ اس پر مہربان تھا، اپنی طبیعت کے برعکس محض اس کی خوشنودی کے لیے خود پر جبر کرتا تھا۔ وہ بدتمیزی کرتی تو درگزر کر جاتا، رکھائی کا مظاہرہ کرتی تو صرف نظر کر دیتا، اکتاہٹ دکھاتی تو اس کی خوشی کے لیے، دل بہلانے کے لیے گھمانے لے جاتا۔ کبھی اپنی ذاتی کام کے لیے اس کو آواز نہ دی تھی، گھریلو امور کے سلسلے میں کبھی اس کی باس پرس نہیں کی تھی، حالانکہ وہ گھر کی مالکن تھی، ذمہ دار تھی، مگر اس نے از خود اس پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ اپیا کے ازدواجی زندگی کے معاملات سے موازنہ کیا جاتا تو وہ ایک لحاظ سے آقا پیلس میں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی تھی، ہر قسم کی الجھن، پریشانی، ذمہ داری اور جواب طلبی سے آزاد رہ کر۔ وہ پوری رات اپنا احتساب کرتی رہی۔ 10 دن مکمل ہو چکے تھے اس کے قیام کو۔ آقا تقریباً روز ہی فون پر اس کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ رات کو ہی فون پر اس نے بتایا تھا، میں کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہوں تمہیں لینے، شام کی فلائٹ سے ہم واپس آ جائیں گے، اور صبح پوری تیاریوں سمیت وہ اپیا کے روبرو کھڑی تھی۔ شجی بھیا آقا کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کی غرض سے جا چکے تھے اور کسی لمحے میں بس آنے والے تھے۔ اپیا، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ سر جھکا کے بولی۔ دراصل میرے ذہن میں شروع سے یہ تاثر رہا تھا کہ امیر، کبیر، جاگیردار، وڈیرے، نواب اور رئیس قسم کے لوگ ہر قسم کی اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں، عیاش، تباہ، بے حس، خود غرض اور مغرور، عام لوگوں کو اپنی رعایا خیال کرتے اور ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور میں انجانے میں آقا کو بھی اسی ٹائپ کا بندہ سمجھ بیٹھی تھی، اس لیے شروع سے اس سے متنفر اور گریزاں رہی تھی۔ کچھ اس کے رویے کی سختی، روب اور حاکمیت پسندی کو میں اس کی شخصیت کا حصہ سمجھ کر مزید اس سے کترانے لگی تھی۔ ایسے میں اس کے پرپوزل نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔
میرا خیال تھا وہ محض مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنی عام سی شکل و صورت والی لڑکی کی طرف بڑھا، بس اسی طرح کی غلط فہمیوں نے مجھے اس تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ بہرحال گزرتے وقت نے میرے خدشات دھو ڈالے اور اب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر امیر آدمی بد کردار اور نفس پرست ہو۔ آخر وہ لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں، کوئی درندہ صرف خون آشام بھیڑیے تو نہیں ہوتے جو ہم ان کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں۔ اچھے برے لوگ تو ہر طبقے میں موجود ہوتے ہیں، پھر بدنیتی اور عیاشی کا الزام محض رؤوسہ اور عمرہ پر ہی کیوں عائد کیا جائے؟ ان میں بھی تو نیک طبیعت کے انسان دوست اور مخیر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ سر شکر کہ تمہیں عقل آ گئی، وگرنہ میں تو مایوس ہو چلی تھی تمہارے طور طریقوں سے۔ اپیا نے اسے مسکراتے ہوئے گلے لگا لیا، پھر گڑیا اور جیسے اس کی روح فنا ہو گئی۔ آقا کے چہرے پر شعلوں کی لپک تھی اور آنکھوں سے غضب کی چنگاریاں سی برس رہی تھیں۔ بہت خوب، بالآخر وہ پھنکارتے ہوئے بولا، تو یہ تھی تمہاری گریز کی وجہ؟ بھلا کب کب تم نے مجھے کسی برے فعل میں یا ایسی ویسی خواتین سے چہلیں کرتے دیکھا تھا، یا کسی غریب سے وحشیانہ سلوک کرتے دکھائی دیا تھا تمہیں؟ کیا میرے روم فریج میں بوتلوں کی کتاریں سجی ہوئی دیکھی تھیں، یا میری خوابگاہ سے کسی حسینہ کو برآمد ہوتے دیکھا تھا؟ بولو، جواب دو نا۔ آغا کی رگ رگ میں انگارے دوڑ رہے تھے اور اس کی شعلہ فشاں نظریں شہلالہ کو بھسم کر دینے کے در پر تھیں۔ ضبط سے وہ مٹھیاں بھینچے نچلا ہونٹ دانتوں سے کچل رہا تھا۔ وہ اس درجہ غضبناک اور مائل با وحشت تو کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ شہلالہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی تھیں۔ مجھ جیسے بدکردار، بدچلن اور اخلاقیات سے عاری رئیس کے پاس تم جیسی پارس اور مقدس و محترم ہستی کا کیا کام؟ اوکے، تم باخوشی یہاں رہو ہمیشہ کے لیے۔ اب مجھے تمہارے پلٹ آنے کا قطعی انتظار نہیں رہا۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ آندھی طوفان کی طرح الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا اور شہلالہ کا تو وہی حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا ہو گیا؟ آغا اتنے غصے میں کیوں تھے؟ شجی بھیا وحشت زدہ سے بھاگے چلے آئے تھے۔ میں نے روک کر پوچھنا چاہا تو انہوں نے درشتی سے مجھے ایک طرف ہٹا دیا اور گیٹ سے باہر نکل گئے۔ وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے شجی بھیا، وہ بلک بلک کر رو دی۔ اپیا بھی حواس پاختہ سے دوڑی آئی تھی۔ صورتحال واضح ہوئی تو سر پکڑ کر رہ گئی۔ آپ مجھے واپس بھجوا دیجیے شجی بھیا، میں ابھی اور اسی وقت کالونی میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت کس طرح بھجوا دوں؟ تمہیں شام کی فلائٹ سے چلی جانا، تمہارا اس طرح جانا، شجی بھیا پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے، تمہارا اس وقت جانا مناسب نہیں۔ آقا بہت غضبناک موڈ میں واپس لوٹے ہیں۔ فوری طور پر تمہیں سامنے دیکھا تو خدا نہ خواستہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ٹھہر کر جانا ہی بہتر ہوگا، تب تک ان کا غصہ بھی کچھ سرد پڑ جائے گا۔ اپیا نے اسے صلاح دی تھی۔ سوئے اتفاق شام کی فلائٹ نہ مل سکی اور اس نے وہ پوری رات کانٹوں پر بسر کی تھی۔ دوسری صبح منہ اندھیرے وہ تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ شجی بھیا نے صبح 8 بجے کی فلائٹ سے اسے بھجوا دیا۔ شہر آ کر ٹیکسی کے ذریعے وہ کالونی پہنچی۔ شریف تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اس وقت اس نے آقا پیلس پہنچتے ہی سب سے پہلے شریف الدین کو طلب کیا تھا۔ وہ جی، میں خود بھی لا علم ہوں۔ شریف خاصا بوکھلایا ہوا تھا، کل شام سے گھر نہیں آئے، ساری رات میں انتظار کرتا رہا۔ آج صبح 6 بجے کے قریب فون کر کے گھر کے حالات پوچھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہیں، بس اتنا کہا کہ رات کو دیر سے لوٹوں گا۔ اوہ، تفصیل سن کر وہ بے قرار سی ہو گئی تھی۔ بہرحال اتنی تسلی تو ہو گئی تھی کہ رات کو لوٹ آئیں گے۔ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر پہلی بار پورے آقا پیلس میں اوپر نیچے پھر کر اچھی طرح جائزہ لیا، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامی امور دیکھے، ملازمین کو کچھ ترامیم کے لیے ہدایات دیں۔ شام کو کچن میں گھس گئی، 2-3 ڈشز شریف سے پوچھ کر صاحب کی پسند کی بنائی، پھر نئے سرے سے خود کو سجایا سنوارا۔ سرخ چلملاتے نفیس سے سوٹ میں یاقوت کا جڑاؤ سیٹ اور ہلکا میک اپ کیا، اس کی چھب ہی نرالی ہو گئی تھی۔ باغ سے بیلے کی کلیاں توڑ کر بالوں میں گجرے میں بھی سجا لی تھی۔ اب وہ جی جان سے روٹھے سیاں کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ شریف کو اس نے اپنے کوارٹر میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں خود ہی کھانے کے لیے پوچھ لوں گی صاحب کو۔ اس نے خود بھی ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کتنی دیر لان میں چہل قدمی کرتی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی رہی تھی۔ آغا کی سابقہ شوخیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحہ جب اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا تھا، جب جسم و جاں میں پرحدت سنسنی سی پھیلتی چلی گئی۔ سنو، اس نے کس طرح جان کھینچنے لینے والے انداز میں پکارا تھا کہ وہ پگھل گئی تھی۔ مان جاؤ نا، وہ خوابیدہ ارمان جگاتا دھیما مخمور سرگوشیانہ انداز، وہ سوچ سوچ کر نئے سرے سے محجوب ہوئی جا رہی تھی۔ شاید یہی محبت ہے، بے اختیار کر دینے والی، بے بس کر ڈالنے والی، اپنے جادوئی حصار میں لے کر کل عالم سے بیگانہ کرنے والی۔ واقعی محبت اچانک ہی منکشف ہوتی ہے اور قلب و روح کو اپنے طلسم میں جکڑ لیتی ہے۔ خبر ہی نہیں ہونے پاتی یہ لمحہ کب آن کر بیت جاتا ہے۔ محبت چھپ کر دل پر وار کرتی ہے۔ تقریباً 12:30 بجے خدا خدا کر کے اس کی جیپ آقا پیلس میں داخل ہوئی تھی۔ فوری طور پر سامنے نہیں جانا چاہیے، کیا خبر غضب سے بھر کر کچھ کر بیٹھے۔ وہ یہی سوچ کر کچن میں چلی گئی اور کھانا گرم کرنے لگی، پھر ٹرالی میں سجا کر دانستہ وہیں موجود رہی تاکہ وہ جب تک چینج کر کے فریش ہو جائے۔ کھانا لے آؤ شریف۔ کچن میں انٹرکام سے اس کی تھکی ہوئی اسپاٹ آواز ابھری تھی۔ آغا کے خیال سے شریف کو ہی کچن میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اچھل پڑی، 1 بجنے کو تھا۔ دھڑکتے دل سے ٹرالی دھکیلتی اس کے کمرے میں آگے رکی تو قدم من بھر کے ہونے لگے۔ کیسے اندر جاؤں؟ بالآخر وہ ہمت کر کے دروازہ دھکیلتی اندر چلی گئی۔ وہ حسب توقع بستر پر نیم دراز تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں اور آنکھوں میں غصے کی سرخی چھلکنے لگی۔
تم تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کو، بلکہ اس گھر میں داخل ہونے کو؟ وہ ایک دم برس پڑا تھا۔ اپنے گھر آنے کی اجازت کون مانگتا ہے؟ اگرچہ وہ خود کو بہادر ظاہر کر رہی تھی مگر دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آغا اس وقت اتنا بے رحم نظر آ رہا تھا کہ فی الواقع شہلالہ کے چھکے چھوٹنے لگے تھے۔ اپنے گھر؟ اس نے استہزائیہ کہا۔ یہ ڈرامے بازی کسی اور کے ساتھ کرنا، فوراً سے پیشتر میرے کمرے سے نکل جاؤ اور صبح آغا پیلس سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا۔ اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا کٹھور لہجہ بلا کا صفاق اور سر تھا۔ شہلالہ کی ریڑھ کی ہڈی تک خوف سرایت کرنے لگا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کے دل میں تو جگہ ہے نا میرے لیے، وہیں بسیرا کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تخت یا تختہ کے مستاق وہ جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجلت کہہ گئی تھی۔ آغا نے کڑے تیور لیے اسے گھور کر دیکھا۔ شہلالہ کے چہرے پر سراپے کی آرائش و زیبائش اور رویے میں سرتاپا آمادگی اور سپردگی سب تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بے وقوف بنانے کی۔ وہ برہمی سے رخ موڑ کر گویا ہوا۔ تم جا سکتی ہو اب۔ آپ کھانا تو کھا لیجیے، میں نے بھی آپ کے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ اس کا دھیان بٹانے کو جلدی سے بولی۔ آغا نے جواب نہیں دیا، نیم دراز ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر گویا لاتعلقی کا اظہار کیا تھا۔ وہ حوصلے جمع کرتی ہوئی بیڈ کے قریب آ گئی۔ اس کے سرہانے آ کر آہستگی سے جھک کر جھجکتے ہوئے اس کے سیاہ بالوں والے توانا سفید بازو پر ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کی۔ آغا کو جیسے کرنٹ چھو گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ خفکی سے بازو چھڑانے لگا۔ لہجے کی تندی اور بے رحمی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ شہلالہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے دوبارہ اس کا آہنی ہاتھ تھام کر جسے اٹھانے کی صحیح کی۔ پلیز بس کریں نا، اب اٹھ جائیں، کھانا کھا لیں۔ تمہیں ہی نہ کھا جاؤں میں؟ آغا نے وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا۔ وہ چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھی لہٰذا اپنی جھونک میں رس پر آ رہی۔ دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھی تو آغا نے اس کی دونوں کلائیاں مروڑتے ہوئے مجرموں کی طرح پشت کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ وہ درد سے چیخ اٹھی۔ اوف اللہ، چھوڑے نا! تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے مگر وہ ہنوز خود کو مضبوط اور بشاش ظاہر کر رہی تھی۔ میں تو بد کردار اور عیاش رئیس ہوں۔ کیوں آئی ہوں ایسے شخص کے بیڈ روم میں؟ آغا کی عزت نفس پر زبردست طریقے سے چوٹ پڑی تھی۔ اسے اپنی تذلیل بھلائی نہیں بھول رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا ساری دنیا تہوبالا کر دے۔ بولو نا۔ اب اس نے شہلالہ کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ اف ہارون، آپ تو جان نکالنے کی در پر ہو گئے ہیں۔ رخساروں پر بہتے آنسوؤں کے قطرے پوروں سے صاف کرتی ہوئی وہ زبردستی ہنس کر بولی۔ ہارون آغا کے بھڑکتے ہوئے سینے پر جیسے نرم نرم فوار پڑنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار شہلالہ نے اس درجہ اپنائیت اور یگانگت کے ساتھ اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ہارون تو اسے اس کے ملنے والے بھی نہیں کہتے تھے۔ آغا صاحب زبان زد عام ہو گیا تھا۔ آغا کی اس کے بالوں پر گرفت نرم پڑنے لگی۔ خود بخود اس کا شعلہ سامہ موڈ سرد پڑنے لگا تھا۔ یہ کس نے پکارا ہے عدم اتنی چاہ سے، احساس برتری سے؟ خدا ہو گیا ہوں میں۔ آغا کو بے ساختہ شعر یاد آ گیا تھا۔ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں ہارون۔ ہمیشہ وہی آگے بڑھا تھا، اس نے پیش قدمی کی تھی، اب شہلالہ کی باری تھی۔ اور پھر محبوب کے در پر جھکنے میں کیا حجاب؟ اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا تھا۔ اس کا ہار سنگھار، اس کا چمچماتا سراپا، سب کچھ اسی کا تو تھا۔ آغا کو اچانک یہ احساس ہوا تھا اس قربت کا۔ وہ خود چل کر اس تک آئی تھی، پوری سپردگی سے خود کو پیش کر رہی تھی۔ اس لمحے کا تو اس نے ایک عمر انتظار کیا تھا۔ کھانا کھا لینا، ٹھنڈا ہو رہے۔ اس کی نگاہ سے امڑتی جنوں خیزی سے گھبرا کر جلدی سے بول پڑی۔ تمہیں نہ کھاؤں پہلے؟ کتنا ستایا ہے لڑکی تم نے! اس سے پہلے کہ وہ اس کے گستاخ ارادوں کا پتہ دیتے شوخ تیوروں سے بوکھلا کر پرے سرکتی، آغا نے ایک جھٹکے سے گھسیٹ کر قریب کر لیا اور اس پر جھک کر اس کی ناک کھینچتے ہوئے شریر سے انداز میں گویا ہوا۔ اس کا مارے شرم کے برا حال ہو رہا تھا۔ سارے بدلے لوں گا تم سے گن گن کر۔ آغا کے انگ انگ سے سرور چھلک رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔